نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله امين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر صاحب آج آپ نظر آ رہے ہیں, سنا جدہ آ گئے آپ. میں عمر صاحب آواز آ رہی ہے؟ میری آواز نہیں آ رہی. عمر آواز آ رہی ہے میری؟ عمر صاحب کو آواز نہیں آ رہی. کسی اور کو آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی آ رہی ہے. آ رہی ہے. شاید عمر کو نہیں آ رہی میرے خیال میں. عمر صرف آن کر کے چلا گیا. الحمدللہ ہم نے پچھلی سیشن کے اندر ثلاثی مجرد کے حوالے سے کچھ بات کی تھی اور امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کو تھوڑی بہت ایکسرسائز بھیجی ہوگی اس کو کیا ہوگا آپ نے. مصدر کے حوالے سے میں نے جو تھا وہ کل آپ لوگوں کو بھیج دیا تھا تاکہ اگر آپ لوگوں نے مصدر خود نکال دیے تھے ڈکشنری سے دیکھ کے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں نکالے تو آپ کے سامنے چیز آ گئی ہوگی. تو اب تک جو ہم نے فعل مضارع کے حوالے سے جو کچھ پڑھا اس کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہے تو بتا دیں, نہیں تو پھر انشاءاللہ آج ایک نیا ٹاپک ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. کوئی اس بچی کو کوئی سوال ہے, اس بچی سے پوچھ لیں اس کو کوئی سوال ہے. جی جمیل صاحب کا سوال اس کے بارے میں؟ جی نہیں. الحمدللہ. اچھا دیکھیے, جس طرح سے جملہ اسمیہ کے اندر ہم نے تاکید کا مفہوم پیدا کیا تھا. جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنی ہوتی ہے تو ہم لام تاکید استعمال کرتے ہیں یا حروف مشبہ میں انا یا انا کو استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے جملہ فعلیہ جب میں شروع کیا تو جملہ فعلیہ کے اندر آپ کو معلوم ہے دو چیزیں آتی ہیں. جملہ فعلیہ ہے تو ماضی کا ہوگا یا مضارع کا ہوگا. ماضی کا جب جملہ فعلیہ ہوتا ہے اس میں تاکید پیدا کرنی ہوتی ہے تو ہم اس میں قد کا استعمال کرتے ہیں, اور اگر ڈبل تاکید پیدا کرنی ہو تو اس کے لیے ہم لقد استعمال کرتے ہیں. لیکن لقد کے حوالے سے ایک بات ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے کہ لقد عموماً آپ استعمال ہوتا ہے جب جواب قسم ہوتا ہے. بعض دفعہ اس کی قسم معذور بھی ہو سکتی ہے اور بعض دفعہ اس کی قسم ظاہر بھی ہو سکتی ہے. تو چاہے قسم ظاہر ہو چاہے معذوف ہو, آپ لقد کی جب بھی انالیسس کریں تو آپ یہی ایزیوم کریں کہ لام جو ہے وہ قسم کے لیے آئے, جواب قسم کے لیے, اور قد جو ہے وہ حروف تحقیق ہے. اسی طرح سے فعل مضارع میں بھی تاکید پیدا کی جاتی ہے اور اس کا ایک بڑا مختلف طریقہ ہے اور قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے فعل مضارع تاکید کے حوالے سے. فعل مضارع میں جب تاکید پیدا کی جاتی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس تاکید کو پیدا کرنے کے لیے نون تاکید کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ جو نون تاکید ہے یہ دو طریقوں سے استعمال ہوتی ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس نون تاکید کو نون ساکن کے طور پہ لکھتے استعمال کرتے ہیں, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس نون تاکید کو تجدید کے تحت استعمال کرتے ہیں, یعنی اس کے اوپر تجدید ہوتی ہے اور فتح ہوتا ہے. تو جو پہلا والا نون ساکن کے ساتھ ہے اس کو نون خفیفہ کہتے ہیں, اور جو دوسرا ہے اس کو نون ثقیلہ کہتے ہیں. قرآن مجید میں نون خفیفہ کی ٹوٹل دو ایگزامپلز ہیں. پھر دوسرا والا کیا ہے؟ ثقیلہ, ثقیلہ بھاری. اچھا, قرآن مجید میں نون خفیفہ کی ٹوٹل دو ایگزامپلز ہیں اور وہ ایگزامپلز اس طرح سے ہیں کہ آپ اس کو پہچان نہیں سکتے, مطلب وہ واضح طور پہ نظر نہیں آتی, وہ آپ کو اندازہ لگانا پڑتا ہے. ہم نون خفیفہ پہ کوئی زیادہ بات نہیں کریں گے ابھی.
نون سکینہ پہ ہم ٹوٹل گفتگو رکھیں گے کہ تاکید پیدا کرتے ہیں تو نون سکینہ کا استعمال ہوتا ہے اور نون سکینہ کا استعمال کس طرح سے ہوتا ہے. ایک مادہ ہے مثال کے طور پہ زا، ہا اور با. اس کا پہلا اگر میں آپ سے سیغہ بولوں تو آپ کیا بنائیں گے؟ اس کا پہلا سیغہ بنے گا ذہب یذهب. یہی بنے گا نا سر، ذہب یذهب. اب مجھے تاکید کا مفہوم پیدا کرنا ہے، نون تاکید میں نے استعمال کرنی ہے اور فعل مضارع پہ ہوگا تو اس کا مطلب یذهب کے صیغے سے ہم بنائیں گے. آپ کو یاد ہے جب ہم نے گردان کی تھی تو میں نے آپ کے سامنے دو قسم کی گردان رکھی. میں نے آپ کے سامنے دو قسم کی گردان رکھی تھی، یعنی ایک طرح کے سیغوں کو ایک طرف کر دیا تھا. آج میں آپ کے سامنے اسی طرح سے گردان رکھوں گا تاکہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اس نون ثقیلہ کو کا استعمال جو ہے آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اگر ہم اس کو ایک طرح کے سیغے ایک طرف کر لیں تو آپ کی گردان کیا بن جائے گی؟ آپ کی بنے گی یذهب تذهب 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 اذهب اذهب اور نذهب. نذهب. دوسرے والے سیغے لے لیں تو آپ کا کیا بنتا؟ یذهبانی تذهبانی تذهبانی تذهبانی. یہی بنے گا نا سر؟ جی. تیسرا والا ٹائپ لے لیں آپ تو تیسرا والا ٹائپ آپ کا کیا بن جائے گا؟ یذهبون تذهبون یذهبون تذهبون. چوتھے پہ آ جائے مثنیٰ مؤنث کے صیغے. یذهبن تذهبن یذهبن تذهبن تذهبن. اور ایک آخری صیغہ بن گیا. کون سا صیغہ بن گیا؟ تذهبین تذهبین. تذهبین. تو بیسکلی آپ کے پاس اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ آپ سے 1 2 3 4 اور 5 آپ کے پاس بن جاتے. اب آپ نے اس کے اوپر تاکید پیدا کرنی ہے اور فعل مضارع میں تاکید پیدا ہوتی ہے نون ثقیلہ اور نون خفیفہ سے. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ نون خفیفہ کا استعمال تو قرآن مجید میں 2 یا 3 صیغے ہیں اور وہ یہ 2 اور 3 صیغے بھی اس طرح سے ہیں کہ آپ پہچان نہیں سکتے. مطلب وہ تنوین کے ساتھ یا کسی طریقے سے آتے ہیں، وہ آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا پڑتا ہے. چھوڑ دیں آپ اس کو، نون خفیفہ کو ہم نون سکینہ کی بات کریں گے. 5 پیٹرن کے ہم نے سیغے بنا دیے. ایک پیٹرن کا کسی ایک کا سیغہ میں آپ کو کر دوں گا، آٹومیٹکلی آپ کے سارے سیغے بن جائیں گے. آپ کا سیغہ کیا ہے؟ فار ایگزامپل یذهب. اس میں تاکید پیدا کرنی ہے. پہلا کام آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلا کام آپ یہ کریں گے جو اس طرح کے ایک پیٹرن کے سیغے ہیں یذهب تذهب تذهب اذهب نذهب. اس کے پیٹرن کے لیے کیا کریں گے کہ اس کا جو لام کلمہ ہے، لام کلمہ کون سا؟ با. اس کے اوپر کیا حرکت آ رہی ہے؟ پیش آ رہی ہے. اس پیش کو ہٹا دیں گے، اس پیش کو ہٹا دیں گے اور اس پیش کے اوپر لگا دیں گے آپ فتح. یہ بن گیا یذهب. اور اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے ساتھ نون ثقیلہ لگانا ہے.
تو اس کے ساتھ آپ نون سکیلا لگا تشدید کے ساتھ. تو یہ کیا پڑھا جائے گا؟ یذهبن. یذهبن. یذهبو وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا. یذهبن وہ ضرور جائے گا. وہ کیا کرے گا؟ وہ ضرور جائے گا. اور اگر اس پہ ڈبل تاکید پیدا کرنی ہو، اس کے اوپر مزید تاکید پیدا کرنی ہو، تو علامت مضارع یا سے پہلے لام تاکید لگا دیں. تو یہ پڑھا جائے گا لیذهبن. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ ضرور بضرور جائے گا. یذهبن وہ ضرور جائے گا، لیذهبن وہ ضرور بضرور جائے گا. تذهبو سے کیا بن جائے گا؟ تذهبن یا لتذهبن. اب آپ کو پتا ہے تذهبو تذهبو یہ مؤنث کا، مؤنث غائب کا اور مذکر حاضر کا صیغہ ایک ہی ہوتا ہے. جملے کا کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا کہ وہ کیا بن رہا ہے. تو اگر آپ اس کو اگر مؤنث کا لے لیں گے تو لتذهبن وہ ضرور بضرور کیا ترجمہ کریں جائے گے؟ گا. وہ ضرور بضرور گئی. مؤنث کا اگر آپ صیغہ لیں، جی. مذکر کا لے لیں گے تو ضرور بضرور جائے گا. تو ضرور بضرور جائے گا. لأذهبن میں ضرور بضرور جاؤں گا. لنذهبن ہم سب ضرور جائیں گے. تو پہلا والا صیغے کے جو پہلی والی ٹائپ کا صیغہ ہے اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آخری کلمے کو حالت فتح میں لے جا کے نون سکیلا لکھیے. ٹھیک ہے. اس والے کو چھوڑ دیں، اس والے پہ آ جائیں. اس کا نارمل صیغہ کیا ہے سر؟ اس کا نارمل صیغہ ہے، کوئی بھی ایک صیغہ پکڑ لیں. اس کا نارمل صیغہ ہے یذ ہبونا. یہی ہے نا سر؟ جی. یذ ہبونا. اس کے اندر کیا کریں گے سر؟ اس کے اندر جو اونا ساؤنڈ ہے نا اس کو ختم کر دیں. تو یہ کیا بن گیا؟ یذهبو بن گیا. کیا بن گیا سر؟ یذهبو. یذهبو بن گیا. اور یذهبو بننے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سر جی؟ اس کے اوپر نون سکینہ داخل کر. یذهبن کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ ضرور بضرور جائیں گے. وہ ضرور بضرور جائیں گے. وہ ضرور ڈبل جائیں تاکید گے. پیدا کرنی ہو، ڈبل تاکید پیدا کرنی ہو، لام تاکید لگا دیں سر. لیذهبن وہ سب ضرور بضرور جائیں گے. اس صیغہ کو بھی چھوڑ دیں سر. اس پہ آ جائیں. تذهبین. تذهبین نارمل آپ کا صیغہ بنتا تھا تذهبین میں بھی کیا کریں گے؟ اینا ساؤنڈ جو ہے نا اس کو ختم کر دیں. اینا ساؤنڈ بھی آپ نے ختم کر دیا. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہی آپ نے نون سکیلا لگا دیا. تذهبن تو مؤنث ضرور بضرور جائے گی. تو مؤنث ضرور جائے گی. لام تاکید لگا دیں گے تو اس کا مفہوم ہو جائے گا تو مؤنث ضرور بضرور جائے گی. اب مجھے ایک بات بتائیے جویریہ، مجھے ایک بات بتائیے ان تینوں میں آپ کو کیا فرق محسوس ہوا؟ جویریہ نے تو رونا شروع کر دیا. سر صرف جو ہے وہ با کے اوپر چینج ہو رہی ہے، جو بھی حالت ہے. با کے اوپر تو چینج ہو رہی ہے، لیکن آپ کو اس کا فرق کیا ملا ہے؟ آپ کو کوئی چیز سمجھ میں آئی؟ کیا سمجھ میں آئی؟ اگر آپ کے پاس یہ صیغہ لکھا ہو لیذهبن، پتہ چلے گا، اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پہ اگر با کے اوپر رفع ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے اونا ساؤنڈ ہٹا کے رفع لگائی ہے.
تو یہ اس کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہوا نا. ہاں اونا ساؤنڈ بھول جائیں، جی اونا ساؤنڈ بھول جائیں. آپ یہ کہیں کہ یہ جو این کلمہ ہے، این کلمہ ہے نا با، این کلمے کی حرکت آپ کو بتائے گی کہ یہ صیغہ کس چیز کا ہے. صحیح. اگر یہ علامت مضارع بتائے گی آپ کو، علامت مضارع سے پتہ چلے گا کہ یہ صیغہ جو ہے وہ حاضر کا ہے کہ غائب کا ہے. یہاں علامت مضارع آپ کو بتاتی ہے الف یا نون ہو تو یہ آپ کو بتاتا ہے متکلم کا ہے، ٹھیک ہے. اور این کلمہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ صیغہ کس کے لیے ہے. اگر این کلمے کے اوپر فتح ہے تو آپ سمجھ جائیں گے یہ اس قسم کے صیغے، اور علامت مضارع سے آپ کو پتہ چل جائے گا. اگر الف لیک سے اگر لا اذهبن نہ ہوتا تو آپ سمجھ جاتے ہیں باہر متکلم کے لیے ہے. لا نذهبن نہ ہوتا تو آپ سمجھ جاتے ہیں جمع متکلم. لیکن آپ کو یہ بتاتا ہے کیونکہ آپ ان تینوں صیغوں میں دیکھیں ایک ہی چیز کامن ہے. وہ کامن چیز کیا ہے؟ این کلمہ. این کلمہ جب یہ والے صیغے آئے تو سب پہ فتح ہے، جب جمع مذکر کے صیغے آئے تو اس کے اوپر پیش ہے، اور جب واحد مونس کا صیغہ آیا تو اس کے اوپر زیر ہے. میں نے پہلے تین صیغے آپ کے سامنے کیوں رکھے؟ میں نے اس لیے رکھی کہ قرآن مجید میں یہ دونوں صیغے تو بہت استعمال میں، یہ دونوں صیغے تو بہت استعمال میں، یہ استعمال ہوا لیکن کم ہوا ہے. یہ دونوں صیغے تو استعمال ہی نہیں ہوئے، لیکن میں پھر بھی آپ کے سامنے یہ کیسے بنتا ہے وہ بھی لکھتا ہوں. لیکن جو اصل جو استعمال میں سب سے زیادہ وہ یہ دو صیغے استعمال، یعنی یا تو یہ ایک فارمیٹ والے یہ والے صیغے جس کا لام کلمہ واضح ہوتا ہے، یا پھر جمع مذکر کے صیغے استعمال میں. یہ دونوں صیغے تو بہت زیادہ استعمال ہے، بہت استعمال ہے قرآن مجید سے. یہ بھی استعمال ہوا ہے لیکن کم ہوا ہے. اب آ جاتے ہیں ان دو صیغوں کے اوپر. اچھا جی، یہ آپ کا صیغہ بنتا ہے یذهبانی، ایسے ہی ہے نا سر؟ جی یذهبانی آئیڈیا دے سکتے ہیں کیا بن سکتا ہے؟ سر نون خفیفہ تو نہیں لگے گا؟ نہیں، نون خفیفہ تو چیز ہی الگ ہے نا. نون خفیفہ ایک الگ چیز ہے، نون ثقیلہ الگ چیز ہے. نون خفیفہ تو ہم کرا ہی نہیں رہے. اس کے اندر آپ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کرنا، اس نون کو ہٹا دیں. یہ نون کس چیز کا نون تھا؟ یہ مثنیٰ کے لیے نون استعمال ہوتا تھا نا، انی کا. اور اس کی جگہ آپ نے کیا کر دینا ہے؟ نون ثقیلہ لگا. اس کے نیچے آپ نے کیا لگا دینا ہے؟ نون ثقیلہ لگا دینا ہے. اور اس کی حرکت کیا ہوتی ہے؟ زیر ہوتی ہے. تو یہی حرکت اس میں آ جائے گی یذهبانی. اور اس کو پڑھیں گے کس طرح سے؟ اس میں تجوید کا قانون اپلائی ہوگا. تجوید کا قاعدہ کیا کہتا ہے؟ تجوید کا قاعدہ کیا کہتا ہے سر؟ اس پہ کون بتائے گا تجوید کا قاعدہ؟ ادھر عمر بتائے گا. عمر صاحب السلام علیکم. السلام. تجوید کا قاعدہ بتاؤ ادھر. ادھر تجوید کا قاعدہ لگے گا نہیں لگے گا؟ تو کیسے پڑھو گے؟ یذهبانی یذهبانی. ہاں یذهبانی. تو تجوید کا کیا قاعدہ لگتا ہے ذرا بتائیے تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو، مجھے بھی شاید فائدہ ہو جائے. تجوید کا قاعدہ جمیل صاحب آپ بتائیے. یہ جو الف ہے اس پہ مد آئے گی. ہاں الف پہ مد تو آئے گی، لیکن اس کا قاعدہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ الف پہ مد آنے کا ریزن کیا ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک تو مد اصلی بھی ہوتا ہے، اور پھر سبب مد، اور اس کا سبب مد کیا ہے؟ اس کا سبب مد کیا بنتا ہے؟ ایسے ہی میں پوچھ رہا ہوں، اس کا گرامر سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پہ ہمیں قرآن کی تجوید بھی کا بھی علم ہونا چاہیے نا تھوڑا بہت. سبب مد اس کا یہ ہے کہ سر الف کے بعد اگر تشدید والا کوئی حرف آ جائے
تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, وہاں آپ اس کو مد کر دیتے. اور یہاں مد کون سی والی مد ہوگی سر؟ یہاں کون سی والی مد ہوگی اپنا عمر صاحب, حفصہ جی, جویریہ جی بتائیے. دارلین میں کتنی مد پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ مطلب دارلین جب پڑھتے ہیں تو یہ جو ہے یہ مد فری تو نہیں ہوگی؟ نہیں سر, مد فری نہیں, یہ مد جائز ہے. اور مد جائز آپ کو پتا کتنی حرکت کھینچتے ہیں؟ یہ تو میرا خیال ہے 5 کے قریب جائے گی. ہاں, جو قاری ہیں, بڑے بڑے قاری ہیں, وہ تو 5 کی بات کرتے ہیں. 3 سے اور 5. جو بھی اور جو نارمل لوگ بھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کم سے کم 3 سے 4 کہتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں پاکستان وغیرہ میں تو اتنا نظر نہیں آتا, لیکن سعودی عرب وغیرہ میں آپ دیکھیں, عرب ممالک میں آپ دیکھیں, جب ولد ضالین کرتے ہیں تو کتنا لمبا کرتے ہیں, وہ دیکھا نہیں؟ ولد ضالین, وہاں تو ویسے بھی دین کا قانون بھی آ جاتا ہے وہاں تو, اور مد کا بھی آتا ہے. تو خیر اس کے اندر کرنا کیا ہے, کچھ نہیں کرنا, آخری حرف کو آپ حرف مٹا دیں اور اس کے بعد نون ثقیلہ لگا دیں زیر. اب آپ کا ایک آخری صیغہ بچی ہے, اور اس پہ بھی اگر ڈبل تاکید دینی ہے تو آپ اس کے ساتھ لام تاکید لگا دیں, تو یہ بن جائے گا لیذهبن. کیا مطلب ہوگا؟ وہ دونوں ضرور ضرور جائیں گے. اچھا ایک چیز اور نوٹ کیا آپ نے کہ جب آپ اس کے ساتھ تاکید کا مفہوم لا دیتے ہیں تو پھر عموماً اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ مستقبل میں ہوتا ہے. اس کا جو عموماً جو ترجمہ ہوتا ہے وہ مستقبل میں. اب آپ کا آخری صیغہ یہ رہ گیا, مؤنث کا صیغہ رہ گیا یذهبن. جی سر, ان 4 صیغوں کو دیکھ کے, تبدیلی کے دیکھ کے, اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا دے سکتے ہیں؟ کوئی دے سکتا ہے؟ کوئی آئیڈیا؟ سر جس طرح حرف مشبہ بالفعل میں تاکید پیدا کرنے کے لیے الگ سے لفظ لگاتے تھے, اس میں تاکید کے لیے ساتھ میں اٹیچ کرنا ہوتا ہے نون ثقیلہ کو. ہاں وہ تو ٹھیک ہے, میں تو یہ پوچھ رہا ہے 4 صیغے میں نے آپ کے سامنے بنا دیے, آخری رہ گیا, آپ بتا سکتی ہیں کیا بن سکتا ہے؟ سر یہاں با پہ فتح لگا دیں گے. با پہ فتح لگا دیں گے؟ کیوں؟ یذهبن بن جائے گا. یذهبن, تو یذهبن تو یہ اور یہ تو ایک ہی بن جائیں گے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ کون سا صیغہ ہے؟ مؤنث کا. اور آپ کو پتا ہے مؤنث کی جو نون ہوتی ہے وہ نون اعرابی نہیں ہوتی, نون اصلی ہوتی ہے. مؤنث کی جو نون ہوتی ہے یہ اصلی ہوتی ہے, اس لیے اس کو آپ چھیڑ سکتے. مؤنث کی جو نون ہے اس کو آپ نہیں چھیڑ سکتے. آپ کیا کریں گے سر؟ لا یذهبن, بس آپ کیا کریں گے, یہی آنی ساؤنڈ ادھر لگا دیں گے. یذهبنانی, یذهبنانی, کیونکہ یہ نون جو ہے یہ اصلی ہے, اس کو آپ چھیڑ نہیں سکتے. اور اگر اس میں آپ نے ڈبل تاکید پیدا کرنی ہے تو آپ پھر لام لگاتے ہیں, لام تاکید. یذهبنانی. تو مختصر بات یہ ہے کہ فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنی ہوتی ہے تو تاکید پیدا کرنے کے 2 طریقہ ہے. ایک طریقہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ نون خفیفہ لگا دیں. اچھا نون خفیفہ بھی ہاتھ کیا دیکھ لیتے ہیں, کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. پہلی بات تو سمجھ لیں کہ نون خفیفہ جب لگے گا تو نون خفیفہ اس میں تو استعمال ہی نہیں ہوتا, نہ اس میں استعمال ہوگا نہ اس میں استعمال ہوگا. نون خفیفہ ان دونوں میں تو استعمال ہی نہیں ہوگا. اور باقی سارا پیٹرن پھر آپ کا کیا ہو جائے گا, نون شدہ کی جگہ نون ساکن بن جائے گا. بس
یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں نون خفیفہ کے لیے. لیکن نون خفیفہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید میں صرف 2 یا 3 صیغے ہیں اور وہ بھی آپ کو اس پیٹرن پہ ملتے بھی نہیں ہیں. وہ کس پیٹرن پہ ملتے ہیں میں آپ کو کوئی ایک آدھ آیت آپ کے سامنے رکھ دوں گا تو انشاءاللہ وہ بھی کلیئر ہو جائے گا. نون ثقیلہ کو صرف سمجھ لیں. نون ثقیلہ کا استعمال کیا ہے؟ نون ثقیلہ تاکید پیدا کرتا ہے. ترجمے کے اندر آپ پھر زور کا مفہوم لے کے آتے ہیں. ڈبل تاکید پیدا کرنی ہوتی ہے تو علامت مضارع سے پہلے لام تاکید لگا دیتے ہیں. جو ایک ٹائپ کے صیغے ہیں جس کا عین کلمہ واضح لام کلمہ واضح ہوتا ہے اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ لام کلمے کے اوپر فتح دے کے نون ثقیلہ لگا دیں فتح کے ساتھ. اگر جمع مذکر کے صیغے ہیں اونا ساؤنڈ کو ریموو کر کے نون ثقیلہ لگا دیں تو اس کی ساؤنڈ بن جائے گی آپ کے پاس انا کی ساؤنڈ بن جائے گی. اس کی انا کی ساؤنڈ بنے گی, اس کی انا کی ساؤنڈ بنے گی کیونکہ این کلمے میں پیشی ہوگا اس کا. اس کی انا کی ساؤنڈ بنے گی, اس کی انا کی ساؤنڈ بنے گی اور مونس کے اندر انا کی ساؤنڈ بن جائے گی. نوٹ کیا آپ نے؟ انا, 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 یہ 3 ساؤنڈ آپ کی بنے گی. جو آپ کے مثنیٰ کے صیغے ہیں اور جمع مونس کے صیغے ہیں یہ استعمال نہیں ہوئے, لیکن میں نے آپ کو اس کا طریقہ بتا دیا کہ مثنیٰ کا صیغہ بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اس کی جو نارمل نون تھی اس کو ہٹا کے اس کی جگہ نون ثقیلہ لگا دیتے ہیں. آپ اس کے ساتھ نون ثقیلہ لگا دیتے ہیں. جبکہ جو مونس کا صیغہ ہے اس کے اندر اس کی نون چونکہ اصلی ہوتی ہے اس کو نہیں چھیڑتے اور الف اور نون ثقیلہ اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں. ان 2 جگہوں پہ نون ثقیلہ جو ہے فتح کے ساتھ لگی ہے ان تینوں جگہ پہ, جبکہ مونس کے صیغے میں اور مثنیٰ کے صیغے میں نون ثقیلہ کسرہ کے. بس یہاں تک یہ پوائنٹ نوٹ کریں. میرے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں. کوئی سوال ہے تو اس پہ پوچھے پلیز. اس پہ کسی کا کوئی سوال ہے تو پلیز آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے. کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ نون خفیفہ والے جو 2 ہیں جس میں نہیں آئے گی وہ کون کون سے تھے؟ وہ سر میں آپ کو بتاتا ہوں, بے فکر ہے. ابھی میں آپ کو ایگزامپل بتاتا ہوں. جی میرا بچہ بولو. ڈاکٹر صاحب کیا آپ نے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب؟ جی سر. ایکسرسائز کیا آپ نے؟ نہیں سر, ایکسرسائز نہیں کی. اچھا, آج میں دونوں ایکسرسائز کی بات کر رہا ہوں سر. ایک کام کی ایکسرسائز اور ایک نارمل ایکسرسائز. اس میں کام والی کی بات کر رہا ہوں جو آپ نے بھیجا تھا. اچھا, آپ نے ویسے ایکسرسائز کی کہ نہیں کی سر؟ میں نے دونوں نہیں کی سر. اچھا, ویسے کرتے ریگولر آپ؟ نہیں سر, ٹائم نہیں ملتا. واک بھی نہیں کرتے سر؟ بہت ریگولر سر. اچھا چلے. اچھا سر جی, میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں. کاف, عین اور دال اور اس کا باب ہے نون. کیا بنے گا سر صیغہ اس کا پہلا؟ سر آپ نے کون سا رکھے؟ فا, عین اور قاف. قاف قرآن قاف. قاف قاف, عین اور باب. آپ نے باب رکھا ہے آپ نے؟ باب نون. باب نون. قاعدہ. قاعدہ. Here's your example. قاعدہ. She's embarrassing, but we don't think she is. But anyway. قاعدہ یقعد. یقعد. قاعدہ یقعد. قاعدہ یقعد قعودا. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی ہوتے ہیں بیٹھنا. لیکن یہ بیٹھنا کا معنی پتہ ہے کون سا ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک اور مادہ بھی ہے جیم, لام اور سین. جلسہ یجلس جلوسا. اس کے آلتی پالتی مار کے بیٹھنا ہے. آلتی پالتی مار دونوں کے کے معنی بیٹھنا ہے, لیکن ایک بڑا بنیادی فرق ہے دونوں میں. یہ آلتی پالتی مار کے بیٹھنا ہے. یہ قاعدہ ڈفرنٹ قاعدہ ہے. جی, اس کا قوتن کا مطلب ہے کہ آپ آلتی مالتی مار کے بیٹھ گئے. جلسہ یہ ہے کہ ٹیمپریری بیٹھنا. جیسے آپ کے دفتر میں کوئی آتا ہے اور آپ کہتے ہیں اجلس,
تو یہ اجلس ٹیمپریری ہے تو بیٹھ جا, ٹھیک ہے نا. لیکن جب خود کہتے ہیں اس کا مطلب وہ بیٹھ ہی گیا, مطلب ایسا بیٹھا کہ بیٹھا ہی گیا. جیسے ہمارے یہاں جو ایک دفعہ حکومت آ جاتا ہے نا تو ہمارے یہاں وقوف ہو جاتا ہے, پھر وہ جانے کا نام نہیں لیتا, کہتا ہے ایک دفعہ میں آ گیا میں نے جانا نہیں ہے. سر ایک طرح کی قومی ہے جو بیٹھتی. جی سر, تو اس سے ذرا واحد متکلم کا صیغہ بنائیے. واحد متکلم. جی سر. سر اقعد. اقعد کیا بنا سر اس سے؟ واحد کا بنا اقعد. اقعد. اس اقعد کو جو ہے نا اس میں تاکید پیدا کرے سر. تاکید پیدا کرنی سر. جی سر. نون ثقیلہ سر اس میں لگائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس میں آخری جو حرف ہے اس کو فتح دے کر نون ثقیلہ ایڈ کرنی میں نے. ٹھیک ہے. اور نون ثقیلہ دو سر. یقعدن. اس پہ حرکت فتح ہی دو نا. جی جی فتح. اقعدن کیا ترجمہ ہوا؟ میں ضرور بیٹھوں گا. میں ضرور بیٹھوں گا. مجھے اس پر ڈبل تاکید پیدا کرنی ہے, کیا کروں سر؟ لام سر لام شروع میں ایڈ ہوگی. لام لگا دیتا ہوں میں. اب میں لام لگا دیتا ہوں تو میں اس لام کو ملا کے لکھ دیتا ہوں اس طرح سے, ایسے ہو جائے گا نا. لأقعدن. اب کیا ترجمہ ہوگا سر اس کا؟ میں ضرور بضرور یا میں یقیناً بیٹھوں گا. میں ضرور ضرور بیٹھوں گا. میں ضرور ضرور بیٹھوں گا. لہم ترجمہ کریں. میں ضرور ضرور بیٹھوں گا. لہم یہ مرکب اضافی ہے سر اس میں. لہم مرکب اضافی لگ رہا ہے. لہم سر اس میں جو ہے وہ ان کے لیے ہوتا ہے یہ ترجمہ. تو لام تاکید ہے اور ہم ٹھیک ہے سر. نہیں مرکب اضافی نہیں ہے. مرکب اضافی نہیں لام تاکید نہیں ہے, یہ لام جارہ ہے. لام جارہ جب ضمائر کے ساتھ آتا ہے تو زیر کے ساتھ نہیں لکھتے ہیں, فتح کے ساتھ لکھتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں سر. ٹھیک ہے. ترجمہ کریں سر. ان کے لیے. ان کے لیے میں ضرور ضرور بیٹھوں گا. ان کے لیے کہاں بیٹھوں گا؟ صراط مستقیم. کہاں بیٹھوں گا جی؟ سیدھے راستے کے اوپر. مستقیم کیا ترجمہ کریں گے؟ تیرے سیدھے راستے پر. تیرے سیدھے راستے پر. میں ضرور بیٹھوں گا. ان کے لیے کہاں بیٹھوں گا؟ صراط المستقیم, تیرے سیدھے راستے پہ. یہ بات کس نے کہی ہے؟ ابلیس کہہ رہے سر اللہ سے. ابلیس کہتا ہے. اور یہ صراط المستقیم کیا چیز ہے؟ تو صراط مستقیم لفظی ترجمہ تو سیدھا راستہ ہی ہے, ہدایت کا راستہ. کہاں ہے وہ ہدایت کا راستہ؟ کس کے پاس ہے؟ قرآن میں ہے سر. اللہ نے قرآن کے ذریعے سے بتایا ہمیں. یہ سر. جی سر. یہ اور کوئی نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیے, کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہم جو روز کم سے کم دن میں 17 دفعہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, یہ اس کی وجہ ہے کہ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اس کا چیلنج تھا. اس کا چیلنج تھا کہ میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے راستہ. یہ سیدھا راستہ ویسے ہے کیا؟ سر سیدھا راستہ جو مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جائے. ٹھیک ہے. کہاں لے اور کے اس میں یہ ہدایت ابدی جو ہے مطلب وہ ایک ہی راستہ ہے. مطلب اللہ پاک نے شروع دن سے بتایا ہے. جو قرآن کے ذریعے سے ہدایت آئی ہے انبیاء کے تھرو یا مختلف آسمانی کتابوں کے ذریعے سے. آپ کو پتہ ہے جو لفظ صراط ہے, یہ لفظ صراط جو ہے
اور یہ لفظ مستقیم. یہ لفظ صراط کے اندر آپ کو پتہ ہے 3 چیزیں آتی ہیں. کھلا بھی ہوتا ہے سر یہ، اور سیدھا بھی ہو، سیدھا بھی ہو، کھلاوا بھی ہو، اور اوپر کی طرف سر یہ چاہتے ہیں دشوار ہو. دشوار ہو. دشوار ہو، ایسا راستہ جو کہ کھلا ہے، چوڑا ہے بہت، بالکل سیدھا ہے، کوئی ڈائیورژن نہیں ہے، اور دشوار ہے. مستقیم کے معنی کیا ہے؟ مستقیم کا معنی بھی سیدھا ہے. دو لفظ سیدھے کیسے آ گئے؟ یہ مستقیم کا مطلب ہے، مستقیم یہ لفظ نکلا ہے قاف واو میم سے. یہ مادے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تھوڑے دنوں کے بعد. تو قواما یقومو سے بنتا ہے اقامہ کھڑا ہونا، جی کھڑا ہونا، کھڑا ہونا والا. سیدھا. اقامہ الصلاۃ کھڑا کر دینا، قامہ جی کھڑا کرنا. تو یہ ایسا سیدھا ہے کہ جو اسٹریٹ ہے اوپر کی طرف جا رہا ہے. ایسا راستہ کو جو سیدھا ہے اور تیری طرف جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ اوپر کی طرف جا رہا ہے. اوپر یعنی کس کی طرف جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف. اللہ کی طرف جا رہا ہے. ایسے راستے کی طرف ہدایت دے جو ہمیں تیری طرف لے کے جائے. اوپر کی طرف کیوں مانگا؟ کیونکہ اس کا چیلنج یہ تھا کہ میں بیٹھوں گا، اور پھر اس نے آگے کیا کہا تھا؟ اسے کہا تھا میں ان کے دائیں سے بھی حملہ کروں گا، بائیں سے بھی حملہ کروں گا، آگے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اوپر سے حملہ کروں گا. اس نے یہ نہیں کہا کہ اوپر سے حملہ کروں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اوپر سے حملہ کرنے کا کیا مطلب. ٹھیک ہے جی. تو لَأَقْعُدَنَّ میں ضرور ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے راستے. ٹھیک ہے جویریہ. جی سر. جی میں آپ کو ایک مادہ دیتا ہوں، یہ تو بہت ہی آسان ہے. نون، صاد اور را اور باب بھی اس کا نون ہے. پہلا سیدھا بنائے، کیا بنے گا؟ نصرہ نصرہ ینصرو. نصرہ ینصرو. نصرہ ینصرو سے واحد مذکر غائب کا صیغہ بنائے. واحد مذکر غائب. ینصرو. ینصری بنے گا نا. ینصرو. تاکید دے اس پہ. ینصرن. کیا کریں گے؟ اس کو فتح دیں گے اور آگے نون. اور نون ثقیلہ لگا. کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ ینصرن ضرور مدد کی جائے گی. نہیں، صحیح کریں ترجمہ. مدد کی جائے گی اس کا مطلب ہے آپ نے تو مجہول کا ترجمہ کر دیا. ضرور مدد فائل ہے نا. فائل بتائیں فائل کون ہے اس کا؟ اس کی ضرور مدد کی گئی. نہیں پہلا صیغہ ہے. نصرہ وہ اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. اچھا. اب اس نے ترجمہ کریں. وہ ضرور مدد کرے گا. ہاں وہ ضرور مدد کرے گا. ڈبل تاکید پیدا کرے. لینصرن. لینصرن کیا مطلب ہوگا؟ وہ ضرور بے ضرور مدد کرے گا. ضرور مدد کرے گا. فائل کو میں باہر لے آیا. فائل کو میں نے باہر لے آیا. اب ترجمہ کریں. ضرور بے ضرور مدد کرے گا اللہ. نہیں دیکھیں ترجمہ صحیح کریں. جملہ فعلیہ کا ترجمہ کیسے؟ پہلے فاعل صحیح کریں. اللہ ضرور. اللہ ضرور مدد کرے گا. اللہ ضرور مدد کرے گا. کس کی مدد کرے گا؟ کس کی مدد کرے گا؟ من کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ اگر میں اس کی انالیسس کروں، اس کی انالیسس اگر میں کروں تو اس کی انالیسس کیا ہوگی؟ نام کو میں کہوں گا تاکید، اور اس کو میں کہوں گا فعل مضارع واحد
मुज़क्कर गायब, और ये हो जाएगा नून तौकीद सकीला। ठीक है जी। अल्लाह क्या हो जाएगा? फाइल। फाइल। जी। मन क्या लग रहा है आपको? सर ये वो है मौसूला। मौसूला है। मन मौसूला है। मन मौसूला की पहचान कैसी है? क्योंकि मन जो है वो मौसूला भी हो सकता है, मन जो है वो शर्तिया भी हो सकता है। शर्त तो मैंने पढ़ा नहीं, जारा मिन होता है। जी जी जी। मन मौसूला हो सकता है, मन शर्तिया होता है, शर्तिया मैंने पढ़ाया नहीं अभी आपको। ठीक है। और फिर मन क्या चीज हो सकता है? एक और चीज क्या हो सकती है? इस्तिफाम हो सकता है, सवाल के लिए आता है ना। सही। मन इस्तिफाम को आपको पता है कि उसको सदारत चाहिए, तो सदारत तो नहीं आ रही, बीच में आ रहा है जी। तो इसका मतलब ये मौसूला होगा। मौसूला अगर होगा तो मौसूला को क्या चाहिए होता है? सिला। सिला चाहिए। तो सिला क्या होता है? शुभ जुमला या जुमला? शुभ जुमला या जुमला। आगे देखते हुए क्या मिलता है। ठीक है। आगे आ रहा है यंसुरुहु। जी। आगे आ रहा है यंसुरुहु। यंसुरुहु क्या लग रहा है? सर ये तो मुरक्कब इजाफी हुआ हैं? और करें यंसुरुहु। यंसुरु क्या लग रहा है आपको? फेल लग रहा है क्या इस्म लग रहा है? फेल है। फेल है। फेल के साथ मुरक्कब इजाफी कैसे आ सकता है? फेल के साथ अगर ज़मीर है तो फिर क्या बनती है? मफूल। मफूल बनती है। अब यंसुरु देखिए क्या लग रहा है आपको? ऐसे ही है जैसे ये यंसुरु है, ऐसे ही है ना जी। फेल माजी, सॉरी फेल मुदारे वाहिद मुज़क्कर गायब। इसका फाइल क्या है? फाइल इसका क्या है? हुआ सर। हुआ। फाइल इसका हुआ। और हु क्या बन जाएगा? हु इसकी मफूल बन जाएगी। फेल अपने फाइल और अपने मफूल से मिलकर क्या बनेगा? जुमला फेलिया। जुमला फेलिया। और ये जुमला फेलिया इस मौसूला के लिए क्या बन जाएगा? इस मौसूला के लिए क्या बन जाएगा? सिला। सिला। जी। ये सिला और मौसूला मिलके क्या बनेंगे? ये सिला और मौसूला क्या बनेंगे सर? सर ये पिछले वाले जुमले के मफूल तो नहीं बन जाएंगे? जबरदस्त। ये फ्राई आलू आपका हुआ, क्या बन जाएगा? मफूल बन जाएगा। पिछले वाले जुमले का क्यों? कंटिन्यूएशन में इसका मफूल बन जाएगा। सर मतलब पिछले वाले जुमला फेलिया का मफूल बन गया। नहीं, जुमला फेलियर कंप्लीट कहाँ है? वो कंटिन्यू चल रहा है ना। मफूल जो है वो सिला मौसूला की सूरत में है, कंप्लीट नहीं हुआ था। अगर यहाँ कंप्लीट हो जाता, आयत अगर रुक जाती तो फिर आप कह सकते थे कि पिछले वो बनता नहीं। इसका मतलब कंटिन्यूएशन में चल रहा है। और मफूल तो फेल का हिस्सा बनेगा ना, अलग से चीज तो नहीं होगी। लेकिन यह मफूल जो है वो मुफरद के तौर पे नहीं आया, बल्कि सिला मौसूला की सूरत में आया। ठीक है ना। अब इसका तर्जुमा करें। क्या तर्जुमा करेंगी? अल्लाह जरूर बेजरूर मदद करेगा। नहीं पहले सही है, अल्लाह जरूर बजरूर मदद करेगा। सर पहले फाइल फिर मफूल फिर फेल करना है ना? तो फाइल आया ना पहले, अल्लाह जरूर बजरूर मदद करेगा उसकी करेगा। जिसको मदद चाहिए होगी। नहीं नहीं नहीं, गौर से करें, गौर करें। मई यंसुरुहु। देखिए मन का जो तर्जुमा होता है, मौसूला का जो तर्जुमा होता है ना, जो मौसूला का तर्जुमा कंजक्शन है ना, दोनों को आपस में जोड़ रहा है ना जी। या जो या जिसको। हम मन को छोड़ते यंसुरु का तर्जुमा करें। क्या हुआ? यंसुरु
وہ مدد کرتا مدد ہے یا کرے گا. ینصرہ وہ اس کی مدد کرتا ہے. من ینصرہ جو اس کی مدد کرتا ہے. تو لینصرن اللہ اللہ ضرور بضرور مدد کرتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے. جو اس کی مدد کرتا ہے. اللہ کی مدد کیسے کرتے ہیں اور آپ؟ اللہ کہہ رہا ہے, یہ بہت بڑی آیت ہے سورہ حج کی, سورہ حج کی بڑی خوبصورت آیت ہے. مجھے بھی وہ پچھلی آیت ذہن میں آ نہیں رہی ہے, لیکن یہ بڑا خوبصورت اس کے اندر کا ایک کانٹیکس. یہ آیت ہے میرے خیال میں سورہ حج کی شاید آیت نمبر 40 سے 41 ہونی چاہیے. الذین ان مکناہم والی جو آیت آتی ہے نا اس کے ساتھ ہے. بہت ہی خوبصورت آیت ہے, اور یہ ہم ایمان والوں کے لیے, مومنوں کے لیے تو بہت ہی بڑی اس میں بشارت ہے. اللہ ضرور مدد کرتا ہے, ضرور بضرور مدد کرتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کی مدد کیسے کرتے ہیں ہم, اس کی اللہ عبادت. کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ سر امر بالمعروف و نہی عن المنکر. نہیں, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے نا یہ تو صفت ہے اس امت کی. کنتم خیر امت, یہ امت بہترین ہے. کیوں, کیا کرتی ہے یہ برے کاموں سے روکتی ہے اور اچھے کاموں کے لیے دعوت دیتی ہے. یہ تو اس امت کی صفت ہے. اللہ کی مدد کیسے ہوئی جمیل صاحب, اللہ کی مدد کیسے ہوگی سر؟ اللہ کی مدد اللہ کے دین کی مدد کی وجہ سے ہوتی ہے. اللہ کی مدد ہوگی اللہ کے دین کو قائم کر کے, اللہ کی حاکمیت کو قائم کر کے. جس طرح سے اللہ کی جگہ کہتا ہے نا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا؟ اللہ کو قرض دے سکتے ہیں میں اور آپ, کوئی دے سکتا ہے؟ نہیں. کوئی بھی نہیں دے سکتا. لیکن صرف اور صرف اللہ آپ کو بتانا ہی چاہتا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں جہاں جہاں اللہ نے کہا ہے وہاں تم دو گے تو اللہ کے اوپر ایک طرح کا تمہارا وہ قرض ہے. اور جو اللہ پھر جب اتارے گا تو اللہ تو پھر کہتا ہے واللہ یضاعف. یضاعف کا منیمم ترجمہ کرتے ہیں لوگ ڈبل. یضاعف کا دافع کا منیمم ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے ڈبل کے لیے. چلے جمیل صاحب آپ ہی سے سوال. جی میں آپ کو مادہ دیتا ہوں سر. دال, خا اور لام, اور مادہ ہے اس کا نون. پہلے صیغہ بنائیں سر. دخل يدخل. دخل يدخل مصدر بتائیں سر. دخل يدخل دخل دخول دخول داخل ہونا, داخل کرنا. اس دخل يدخل سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ بنائیں سر. تدخلون. تدخلون. تاکید پیدا کریں سر. تاکید پیدا کرنے کے لیے واو اور نون کو ختم کر کے تدخلن کر دیں گے. ڈبل تاکید پیدا کریں سر. لتدخلن. لتدخلن کیا ترجمہ کریں گے سر؟ تم ضرور بے ضرور داخل ہوگے. تم ضرور ضرور داخل ہوگے. کہاں داخل ہوگے؟ لتدخلن مسجد الحرام. کہاں داخل ہوگے؟ مسجد الحرام. مسجد الحرام کے اندر. یہ آپ کو آیت یاد ہے کس جگہ پر؟ یہ سورہ فتح میں ہے میرا خیال ہے. لا تدخلوا مسجد الحرام انشاءاللہ. کہ جب وہ معاملہ آیا تھا اور جب صلح حدیبیہ کا معاملہ ٹھہرا, آپ کو معلوم ہے کہ پھر ایک اس کے اوپر وہ بات بھی آ گئی تھی, اور پھر جب صلح حدیبیہ کا معاملہ آ گیا اور سب کچھ ہوا تو صحابہ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئے تھے جی, اور اپنا احرام بھی نہیں اتار رہے تھے. بہرحال پھر جو ہے میرے خیال میں ام سلمہ شاید تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ,
آپ نے پھر کہا کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہے نا وہ احرام اتار دیں گے تو باقی صحابہ بھی اتار ہی دیں گے. تو پھر یہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی جو ہدی لے کے آئے تھے وہ ہدی انہوں نے ذبح کی اور اس کے بعد احرام اتار دیا. پھر اس کے بعد یہ آئی تھی کہ تم ضرور بضرور داخل ہو گئے, اور پھر اگلے سال جو ہے وہ پھر اجازت ملی تھی اور پھر یہ 3 دن کے لیے میرے خیال میں داخل ہو گیا. تدخلن مسجد الحرام, تم ضرور بضرور داخل ہوگے, تم ضرور بضرور داخل ہوگے. سمجھ یہ موجود ہیں آپ؟ چلے جی حفصہ جی آپ کریں گی, ایک آخری آپ کرا دیں. جی السلام علیکم. جی مادہ ہے ہا سین اور با. آپ کو پتا ہے یہ ہا سین اور با یہ خود ایک بات ہے حسیبہ, جی لیکن قرآن مجید میں اس کے جتنے بھی صیغے آئے زیادہ تر وہ اپنے باپ سے نہیں آئے بلکہ باپ سین سے آئے. تو کیا بنے گا یہ حسیبہ یسحبو. یحسبو. جی حسیبہ یحسبو. حسیبہ یحسبو سے بنائیں آپ بنائیے واحد مذکر حاضر کا صیغہ. یحسبو. یحسبو واحد مذکر حاضر. واحد مذکر حاضر. کیا بنے گا؟ واحد مذکر, حاضر. اچھا حاضر سوری. تحسبو. تحسبو صیغہ بنے گا تاکید پیدا کرے. تحسبو. تحسبن. تحسبن. تحسبن کیا مطلب ہوا؟ حسب کا معنی کیا ہے؟ حسب کا مطلب ہوتا ہے, حسیبہ کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا, حساب کرنا, گمان کرنا کرے. تم ضرور گمان کرتے ہو. تم ضرور گمان کرتے ہو. میں اس کو نفی کرنا چاہتا ہوں, میں کہتا ہوں لا تحسبن. تم ضرور نہیں گمان کرتے. تم ہرگز گمان نہ کرو. تم ہرگز گمان نہ کرو. تم ہرگز گمان نہ کرو. کس چیز کے بارے میں گمان نہ کرو؟ الذین. الذین کیا ہے؟ جو لوگ. ہاں ہے کیا؟ جو لوگ تو ترجمہ کر دیا آپ نے, تم بھی اپنے بابا کی طرح ڈائریکٹ ترجمہ پھینک دیتی. الذین کیا چیز ہے؟ موصول. جی کیا ہے؟ موصولہ. موصولوں کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ لا. آگے دیکھتے صلہ ملے گا. الذین قتلوا. الذین قتلوا. الذین قتلوا کیا لگ رہا ہے قتل؟ فعل ماضی لگ رہا ہے. قتلوا فعل ماضی لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, فعل ماضی کون سا لگ رہا ہے آپ کو؟ معروف لگ رہا ہے کہ مجہول لگ رہا ہے؟ مجرور. مجہول لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو فعل ماضی اگر مجہول ہے تو مجہول کا فاعل تو نہیں ہوتا, نائب الفاعل ہوتا ہے. جی نائب الفاعل کون ہوگا؟ اس کا فاعل اسی کے اندر موجود ہوگا نا. یہ تیسرا صیغہ ہے نا.
अगर नॉर्मल में अगर करता तो कतला कतला कतलू, कतलू से बन गया कुतिलू, ठीक है, ऐसे ही है ना जी। इसका नाइबुल फाइल क्या होगा? हुम। नाइबुल फाइल इसका क्या होगा? हुम। कुतिलू फी सबीलिल्लाह, फी सकती जी। एक सेकंड सर। हाँ फी सबीलिल्लाह, जी। क्या लग रहा है फी सबीलिल्लाह? फी तो हुरूफ पे जा रहा होगा ना? शुरू हिर्फ पे जा रहा हो गया, ठीक है, आगे सबीलिल्लाही, ये इसका मजरूर हो जाएगा। मजरूर तो हो जाएगा लेकिन अलग अलग पहले करें। फी को आपने कहा जारा, सबीलिल्लाही आपको क्या लग रहा है? अच्छा सबील मुझे बताइए, सबील आपको इसम लग रहा है कि नहीं लग रहा? इसम है। अच्छा, अब इसम जब भी कोई आप देखें और ऐसा इसम देखें जिसपे अलिफ लाम भी ना हो और जिसका इराब भी हल्का हो। सर ये मुरक्कब इजाफी है, सबीलिल्लाही मुरक्कब इजाफी। गुड, पहले कोशिश यही क्या करें, जब भी इसम देखें ना, पहली चीज आप देखें अलिफ लाम भी दाखिल नहीं है, इराब भी नहीं है, इसका मतलब ये मुदाफ हो जाएगा और ये मुदाफ इलैह हो जाएगा। मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलके जारा के लिए मजरूर और जारा और मजरूर मिलके मुतालिक हो जाएंगे कुतुलू के लिए जी, ठीक है जी। और फेल अपने फाइल और अपने मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया, और ये जुमला फेलिया इस मौसूला के लिए क्या बन जाएगा? सिला। सिला। और ये सिला और मौसूला मिलके क्या बनेंगे? मफूल बन जाए। मफूल बन जाएंगे। तर्जुमा करें। तुम हरगिज़ नहीं गुमान करो अल्लज़ीना, उन लोगों का, कुतिलू जो मारे गए फी सबीलिल्लाही, अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह के रास्ते में। उसके आगे एक और लफ्ज है जो मैंने आपको भी पढ़ाया नहीं है, उसको अभी आप सिर्फ मफूल ही कह लें, कोई बात नहीं, उसको मैंने आपको पढ़ाया नहीं, समझ लिख पाया नहीं। आगे अल्लाह कहता है अम्बातन, उनको क्या मत कहो तुम, अमृता या मरे। मुझे एक बात बताइए, कहीं यहाँ लिखा है जमील साहब, यहाँ तो कहीं जिक्र नहीं है शहीद का जी, तो फिर हम तो शहीद कहते हैं, कुरान में तो कहीं जिक्र नहीं है। कुरान में तो कोई एक आयत ऐसी नहीं है कि जहां आप ये बताएं, कुरान तो हमेशा कहता है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाते हैं जी, कुतुलू का असल तर्जुमा तो कत्ल होना ही है ना जी, ये तो मारे जाते हैं। ये तो हफ्सा ने बहुत ही शराफत का मुजाहरा किया, अदरवाइज तो इसका जो असल तर्जुमा अगर आप करें तो कत्ल होना ही है। जी, तो फिर हम तो शहीद कहते हैं सर, शहीद क्यों कहते हैं? क्योंकि वो गवाही देते हैं। जी, वो अपनी जान देके इस बात की गवाही देते हैं कि जिस चीज के लिए उन्होंने जान दी है वो हक है, वो हक। अच्छा, जिस तरह से सर मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं बहुत ज्यादा आप लोगों के साथ फेल मुदारे के अंदर बहुत डिटेल में कोई चीज नहीं करूंगा, कि हमने उससे ज्यादा बहुत चीजें करनी है इंशाअल्लाह। तो मैंने यहाँ तक वाला जो पार्ट है, ये जिस तरह से हमने पहले माजी पे किया था वही मैंने किया है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए एक्सरसाइज तैयार की है। एक्सरसाइज क्या है? बेसिकली कुरान की आयत है सारी, मेरे ख्याल में कोई 20-22 आयत मैंने मुख्तलिफ निकाली है, मैं अभी आप लोगों को वो भेजता हूँ। कोशिश करें कि उन आयत का एनालिसिस करें, उसका एनालिसिस भी करें, उसका तर्जुमा करने की भी कोशिश करें। जहां आपको फेल मिले तो उस फेल का
مادہ بھی نکالنے کی کوشش کریں. میں چاہتا تو مادہ لکھ سکتا تھا لیکن میں نے لکھا نہیں ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ اس کو پک کرتے ہیں کہ نہیں پک کرتے. نہیں پک کر سکتے ڈکشنری سے دیکھیں, کوئی ایشو نہیں, ٹھیک ہے, لیکن کوشش ضرور کریں اور اس کو کرنے کی کوشش کریں. کر لیا بہت اچھی بات ہے, لیکن پھر ہم فرائیڈے کو اگر آپ چاہیں گے تو ہم ساری کی ہم انالیسس کر لیں گے, اور اگر آپ لوگوں نے کچھ کر لی ہوگی تو جن جن جگہوں پہ آپ پھنس رہے ہوں گے یا جہاں آپ لوگوں کو مشکل آ رہی ہوگی وہاں کر لیں گے. اور اس دوران بھی اگر آپ کر سکیں تو بہت اچھی بات ہے, بھلے مجھے کر کے آپ بھیجیں لیکن کیجیے گا ضرور. اس کے فعل مضارع کے حوالے سے میں نے ایکسرسائز رکھی ہیں, کیونکہ میں نے فعل مضارع پہ آپ کو زیادہ ایکسرسائز دی بھی نہیں, کرایا بھی نہیں تھا. فعل مضارع ہو یا فعل ماضی ہو, وہ دونوں کی فنکشنالٹی ایک ہی طرح سے, ایک ہی پروسیس ہے. وہی فعل کا طریقہ, وہی فاعل کا طریقہ, وہی مفعول کا طریقہ, صرف بس فعل کی ڈائی, جس کو آپ کہہ لیں کہ فعل کی ڈائی صرف آپ کی چینج ہوگی, باقی سب ایسے. تو میں آپ لوگوں کو بھیجتا ہوں ایکسرسائز, قرآن کی آیات ہیں اس کو کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ, اور ترجمہ بھی کریں اس کا, اس کے انالیسس بھی کرنے کی کوشش کریں, اور مادے اس کے نکالیں, اور مادہ نکالیں گے تو انشاءاللہ باب بھی نکل ہی آئے گا. تو اس کو کریں انشاءاللہ. کوشش کریں گے کہ ہم باقی آیات اس پہ کریں, اور پھر نیکسٹ سیشن سے ہم انشاءاللہ فعل کے اندر ایک نئی چیز کریں گے جس کو ہم فعل امر کہتے ہیں. یعنی ابھی تک تو ہم نے فعل ماضی و مضارع کیا, اب فعل کی ایک اور کنڈیشن انشاءاللہ ہمارے پاس آئے گی امر. پھر امر میں بھی تین حصے بنتے ہیں. ایک امر کے لیے آتا ہے جس میں کسی کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے, ایک پھر فعل نہیں آتا ہے جس میں کسی کام کرنے سے روکا جاتا ہے, اور پھر ایک خواہش کے لیے آتا ہے, وہ بھی امر ہی کہلاتا ہے. تو وہ امر کریں گے. امر کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی تغیرات کریں گے, یعنی کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جو فعل مضارع پہ جب داخل ہوتے ہیں تو فعل مضارع کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے. وہ حالت کیوں تبدیل ہوتی ہے, اس سے مانوی تبدیلی کیا آتی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کریں گے. وہ ایک ایسا سیکشن ہے کہ جب امر والا سیکشن ہو, یہ سیکشن کریں گے تو آپ سمجھیں آپ کے لیے قرآن مجید جو نا اور بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آسان ہوتی چلی جائے گی. لیکن آپ کوشش یہ کریں, آپ سب لوگ, میری آپ لوگوں سب سے دوبارہ ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ قرآن کی آیات جب پڑھا کریں نا تو تھوڑا سا رک جایا کریں, اس کو ذرا دیکھ لیا کریں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے کہیں نہ کہیں اپلائی ہو رہا ہے. کیونکہ اب ایسا ہوگا کہ اب آپ نے اتنا حصہ پڑھ چکے ہیں میرے حساب سے کہ قرآن مجید کی اب آپ کوئی بھی آیت لیں گے تو اس میں سے تقریباً میرے حساب سے ہاں فعل کے مادوں کے حوالے سے شاید کچھ چیزوں میں کنفیوژن ہو جائے, لیکن اتنی آپ نے آج تک کی کلاس کے حوالے سے بتا رہا ہوں, اتنا پڑھ چکے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے نا 55-60% آپ آیت کے بارے میں بتا سکتے ہیں کیا ہے. اگلے جب ہم 2-3 چیزیں کر لیں گے تو پھر تو 70-75-80% تک انشاءاللہ چلے جائیں گے. تو اب آپ لوگوں کے ہاتھ میں بہت کچھ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ اس کو کس طرح سے لے کے چلیں, اور جتنا اس کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں گے ووکیبلری بھی خود بخود انشاءاللہ امپروو ہوگی. اور یہ ایک دفعہ بس آپ کو پٹری پہ چڑھنا ہے, ایک دفعہ آپ پٹری پہ چڑھ گئے انشاءاللہ تعالی تو پھر آپ دیکھیں گے. جیسے جمیل صاحب آپ کے تو ساتھی ہیں, ڈاکٹر عزیز صاحب, ڈاکٹر نعمان صاحب, ماشاءاللہ ہمارے عزیز صاحب کو دیکھیں کیسے پٹری پہ چڑھے ہوئے. آپ کا تو شاید ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہوگا, جی جی, عزیز صاحب کے ساتھ بھی اور نعمان صاحب کے ساتھ بھی. تو دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ چڑھے, اور بالکل دیکھیں بلکہ عزیز صاحب تو مجھے بھی کبھی کبھار بڑا ٹف ٹائم دے دیتے, لیکن کوئی بات نہیں. لیکن یہ کہ خود بخود آپ چڑھ جائیں گے. لیکن اب جو آپ کا ٹائم ہے نا, یہ وہ ٹائم ہے کہ یہاں سے آپ لوگوں نے کچھ چیزوں کو خود تھوڑا سا جو ہے نا اپنے آپ کو تھوڑا سا تیار کرنا. یہاں سے اگر آپ نے تھوڑا سا اپنے آپ کو پکڑ لیا نا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگلے 2 ماہ کے اندر آپ کے قرآن کو پڑھنے کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا, مطلب میں آپ کو اتنا آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگلے 2-3 ماہ کے بعد ہو سکتا ہے سن کے نہ, لیکن پڑھ جب آپ آیت پڑھیں گے تو آیت کی ووکیبلری اپنی جگہ پر ہے, لیکن آیت کے مفہوم کو آپ ایک حد تک بہت اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر پائیں گے. کیونکہ بہت چھوٹی چیزیں آپ کے سامنے جب کلیئر ہو جائیں گی نا, آپ کے لیے بڑا آسان ہوتا جائے گا. کچھ چیزوں کو پوائنٹ کو ذہن میں رکھیں, جو میں پہلے دن سے کہتا ہوں کہ آپ کو مرکبات کے ترجمے جو ہے نا اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ مرکبات کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے,
مرکب اضافی کا ترجمہ کرنا ہے تو مجھے پہلے جو ہے وہ مضاف الیہ کو لانا ہے، پھر مجھے مضاف کو لانا ہے. میں نے جو ہے وہ مرکب اشاری کا کرنا ہے تو مجھے پہلے اشارے کو لانا ہے، پھر مشار الیہ کو لانا ہے. میں نے مرکب جاری کا کرنا ہے تو پہلے مجرور لانا ہے، پھر میں نے جارہ لانا ہے. پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر جو چیز آپ پہلے لا رہے ہیں وہ مفرد ہے کہ مرکب ہے. اگر وہ مرکب ہے تو کون سا مرکب ہے، پھر اسی حساب سے اس کا ترجمہ کرنا ہے. یہ چیزیں بس آپ کے ذہن میں چلتی رہنی چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ باقی ساری چیزیں آپ لوگوں کے لیے بہت بہت انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ آج ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر میں ایکسرسائز بھی بھیج دیتا ہوں اور اس کو دیکھیں تو جمعے کے روز انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات رہے گی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.